الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله البشير النذير وعلى صحابته النماذج العليا بالجد والإخلاص والتشمير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المرجع والمصير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست و بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے اس خالق کائنات نے ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے چند آیت کریمہ کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھا ہے، جن آیت کریمہ کے اندر عورتوں کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا ہے. آج انشاءاللہ جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی کیا وقعت ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے. اسلام ایک عورت کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، مذاہب باطلہ، مذاہب فاسدہ، وہ اس عورت کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں اس عورت کی کیا حیثیت تھی، اور ہم کو موجودہ دور میں اس عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں ان تمام چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آئے دن اسلام پر، مذہب اسلام پر اور اسلام کے احکامات پر اعتراض ہوتے ہیں. اور جو اعتراض ہوتے ہیں، سوال کھڑے کیے جاتے ہیں اسلام پر، اسلام کے احکامات پر. یہ کوئی نیا کام نہیں، بلکہ شروع سے ہی گویا کہ اسلام پر اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں. معترضین کی گویا کہ ٹیم ایک ٹولہ ہے جو اسلام پر، اسلام کے حکم پر کیا کرتا ہے، اعتراض کھڑے کرتا ہے، سوال کھڑے کرتا ہے. اور ان تمام اعتراضات میں، ان تمام سوالات میں ایک سوال جو ان کے ذہنوں کے اندر گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب اسلام ہے وہ انصاف والا مذہب نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلام جو ہے ایک طریقے سے ظلم کرتا ہے. اور وہ لوجک پیش کرتے ہیں کیونکہ عورت پر اسلام نے ظلم کیا ہے، وہی کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا کر دیا، قید کر دیا ہے. گھر کے اندر کیا کر دیا ہے، قید کر دیا ہے. گویا کہ پردے کا حکم نافذ کر کے عورت کو مقید کر دیا. اور اسی طریقے سے اعتراض یہ کہ جس طریقے سے مرد کو اختیار ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، عورت کو اختیار نہیں ہے، عورت کو بھی دینا چاہیے. یہ ظلم ہے. برابری کا معاملہ کہاں ہوا؟ جس طریقے سے مرد کو اختیار دیا کہ وہ 3 طلاق دے سکتا ہے، عورت کو اختیار کہاں دیا؟ تو اس طریقے کے اعتراضات اسلام پر گویا کہ کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض عورت پر ہے.
کہ عورت کو گویا کہ اسلام نے کیا کر دیا ہے، قید کر دیا ہے اور غلام بنا دیا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آپ دیکھیے اگر قرآن کریم کو اگر پڑھیں اور سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی بھی انسان کی نظر سے مطالعہ کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، تو میرے دوست بزرگوں اسلام پر وہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کے ایک ایک حکم میں اس کو حسن نظر آئے گا۔ قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور اسی طریقے سے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 صفات کو ذکر کیا ہے۔ کتنی صفات کو ذکر کیا ہے؟ 10 صفات کو ذکر کیا ہے، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب ہونا ہے اور ترقی حاصل کرنا ہے، تو گویا کہ اس کو 10 صفات سے آراستہ ہونا ہوگا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر عورتوں کی صفات کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد ان صفات سے آراستہ ہو جائے تو وہ کامیاب ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کا تذکرہ کیا، مردوں کی صفات کا تذکرہ کیا، وہیں پر عورتوں کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر عورتیں بھی کامیاب ہونا چاہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ان 10 صفات سے آراستہ ہونا۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے بھائی؟ وہ کیا ہو؟ ایمان والی ہو۔ عورت کیا ہو؟ ایمان والی ہو، یعنی دل سے وہ ایمان لائے، اللہ کو ایک مانے، پیغمبر کو مانے اور پیغمبر پر ایمان لائے، جنت پر وہ ایمان لائے، اور اسی طریقے سے جہنم پر بھی وہ ایمان لائے، بعض موت پر ایمان لائے۔ ایمان ایک الگ سے ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایمان کا جو کنیکٹ ہے وہ دل سے ماننا پڑے گا۔ بعض دفعہ انسان ظاہر کے اعتبار سے تو مان دیتا ہے لیکن دل کے اعتبار سے نہیں مانتا ہے۔ جو ایمان ہے وہ اندرونی کیفیت کا نام ہے، اندر سے بھی ماننا پڑے گا۔ اور اسلام میں اتنے مسلمین نے جو قرآن نے کہا کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اس عورت کو مسلمان کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ صفت صدق سے آراستہ ہو جاتی ہے، روزے سے آراستہ ہو جاتی ہے، ذکر سے آراستہ ہو جاتی ہے، تو میرے دوست بزرگوں عورت کا بھی وہی مقام ہے۔ اور کیا فرمایا آگے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ مغفرت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو معاف فرما دیں گے اگر وہ 10 صفات سے آراستہ ہو جائے۔ مغفرت واجرا کریما، اور بہترین اجر رکھا۔ مغفرت الگ شے ہے، ایک انسان جرم کر کے آیا بھائی، اس نے جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے یہ کلمی انعام ہے، لیکن معاف کرنے کے بعد اس کو کچھ اور انعام دے دیا جائے، اس کو دوہرا انعام ہو گیا۔ معاف بھی کر دیا اور معاف کرنے کے بعد اور اوپر سے دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 2 لفظوں کو ذکر کیا ہے کہ 10 صفات سے اگر کوئی عورت آراستہ ہوتی ہے تو مغفرہ و اجر کریمہ، اس کے لیے مغفرت بھی ہوگی، معافی بھی ہوگی اور اجر کریم بھی۔ تو آپ دیکھیے اس آیت کریمہ سے ہم کو جو میسیج ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے کہ اسلام پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، سوال کھڑے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام نے تو عورتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو اگر عورت آراستہ ہوگی تو عورت کو بھی وہی کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ تو اسلام نے عورت پر میرے دوستوں بزرگوں ظلم نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہے، مقصد کیا ہے اس آیت کریمہ کا، کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ تو یہ آیت کریمہ مدینے میں نازل ہوئی
اور اس آیت کریمہ کا جو سبب نزول بنا وہ یہ بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی مدینہ کی، انصاری قبیلے کی تھی اور اس کا نام تھا ام عمارہ الانصاریہ۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو جہاں پر دیکھیں وہیں پر مردوں کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں پر دیکھیں وہیں پر مردوں کا تذکرہ ہے، واقعتاً قرآن کے اندر مردوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں پارہ 7 کے اندر وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا کہیں پر ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ اس طریقے سے اس عورت نے، اس خاتون نے سوال کیا کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو مرد حضرات کا تذکرہ ملتا ہے، عورتوں کا تو تذکرہ آتا ہی نہیں۔ تو اس موقع پر وہ ایک عورت کو سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے دل کو رکھنے کے لیے، اس عورت کے دل کو رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر عورتوں کے دل کو رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا کیا کیا، نزول کیا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جس طریقے سے مرد اگر ان تمام صفات سے آراستہ ہوں گے، اگر عورتیں بھی ان تمام صفات سے آراستہ ہوں گی تو جو مردوں کے لیے انعام ہے وہی عورتوں کے لیے انعام ہے، لہم مغفرہ و اجر، ان کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی مغفرت ہے اور اجر کریم ہے۔ یہ گویا کہ سبب بنا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا تذکرہ قرآن کے اندر کیوں نہیں ہے، یعنی کہ نام کے ساتھ کیوں نہیں، صفات کے ساتھ تو جو میں نے آپ کے ساتھ مسلمات، قانتات اور صائمات، خاشعات، لیکن عورتوں کا نام کیوں ذکر نہیں کیا؟ اور اگر عورتوں کا نام آیا ہے تو صراحت کے ساتھ عورتوں کا نام قرآن کے اندر نہیں بلکہ 12:28 کا جو صفحہ آخری ہے اگر وہاں پر دیکھا جائے تو 4 عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں پر 3 عورتوں کا تذکرہ ان کے مردوں کے ساتھ ہے۔ وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے تو قرآن نے کہہ دیا امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، کیا کہا قرآن نے؟ امرأۃ نوح، نوح کی بیوی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے تو قرآن نے کہہ دیا امرأۃ لوط، لوط کی بیوی۔ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ آیا قرآن کے اندر تو کہہ دیا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ تو آپ دیکھیے اس سے ایک سبق ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نام کو چھپایا ہے۔ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین کا تذکرہ کرتے تھے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ آپ چاہتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کا نام ذکر کر دیتے، لیکن عورت کے معنی کیا آتے ہیں؟ عورت کے معنی آتے پردے کی چیز۔ عورت کو جو نام دیا گیا نا، جیسے مردوں کو مرد کا نام دیا گیا، یہ تو نام تو بہت سارے لے گئے، مرد دیا گیا، مردوں کی جگہ دوسرا بھی تو نام کیا جا سکتا تھا، مردوں کو عورت بھی کہا جا سکتا تھا، عورت کو مرد بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن عورت کو عورت کا جو ٹائٹل ملا اس کے معنی آتے پردے کی چیز، یعنی کہ چھپانے کی چیز۔ جب اس کو یعنی یہ عورت چھپانے کی چیز ہے تو اس کے نام کو بھی چھپایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو ذکر نہیں کیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے عورت پردے کی چیز ہے اس کا نام بھی کیا ہے، پردے کی چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کے اندر ایک عورت کا تذکرہ آیا ہے، حضرت مریم کا تذکرہ 12:28 میں بھی آیا اور متعدد جگہ پر آیا ہے، بلکہ سورہ والے کی ایک سورت ہے سورہ مریم آپ ہی کے نام سے، تو ایک جگہ ایک خاتون کا تذکرہ آیا پورا قرآن کے اندر، حضرت مریم علیہ السلام۔ اچھا ان کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ جو دیکھیے مفسرین نے وہ یہ دیکھیے کیونکہ ان کے کوئی شوہر نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اپنی قدرت خاص سے کلمہ کن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن سے پیدا کیا، تو ان کے کوئی شوہر نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدرت کو بھی ظاہر کرنے کے لیے، اور شوہر بھی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے بھی پیغام ملتا ہے کہ بقدر ضرورت اگر عورت کا نام اوپن کیا جائے، اوپن کرنے کی کوئی شکل آ جائے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جس طریقے سے عورت پردے کی چیز ہے اسی طریقے سے اس کے نام کو بھی چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں چھپاتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھپانا چاہیے۔ خیر میرے دوست بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ کہ عورت کے یہاں پر قرآن نے مقام کو بڑھایا ہے، عورتوں کی صفات کو ذکر کرنا۔ اور آپ دیکھیے قرآن کے اندر دیکھیے کہ جس طریقے سے مرد حکموں کے اندر، احکامات خداوندی کے اندر مرد مستقل ہے، اسی طریقے سے عورت کی حیثیت بھی مستقل ہے۔ آپ دیکھیے نماز کے اندر جس طریقے سے مرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا ہے، عورتوں پر بھی نماز کو فرض فرمایا ہے۔
روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر فرض فرمایا ہے، عورتوں پر بھی فرض فرمایا ہے۔ حج دیکھیے آپ دیکھیے جتنے بھی احکامات ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر فرض فرمائے، عورت پر بھی ان احکامات کو لاگو کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے نکاح کیسی عبادت ہے، جس طریقے سے مردوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر مرد نکاح کرنا چاہے تو وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، نکاح سے پہلے وہ کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو عورت سے یہاں پر بھی اس کے حق کو نہیں چھینا کہ نہیں تم عورت ہو، پردے کی چیز ہو اور آپ اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ ہر صحابی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے داماد ہم بن جائیں، کوئی نہیں چاہے گا رسول اللہ کا داماد بننا۔ پیغامات بہت سارے آئے لیکن حضرت علی کا پیغام آیا اور گھر کے بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کا پیغام آیا تو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ہاں نہیں کر دی، کیونکہ گھر پر دیکھ رکھا تھا۔ تو پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ علی کا پیغام آیا ہے، علی کو بھی آپ نے دیکھا ہے، گھر کا ہی بچہ ہے، اگر آپ اس رشتے کو قبول کریں تو میں ہاں کروں ورنہ نہ۔ آپ دیکھیے سے پتہ کیا چلا کہ عورت کو بھی ایک مقام دیا ہے، ورنہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے تو کہہ دیتے نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے ہاں کر دی، لیکن جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے پوچھا۔ آپ دیکھیے عورت کو بھی مقام دیا دیکھنے کے معاملے میں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے جو مرد ہے پیسے کا مالک بن سکتا ہے اور اپنے پیسے کو جہاں پر چاہے وہ کیا کر سکتا ہے، صرف کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی پیسوں کی مالک بن سکتی ہے اور جہاں پر چاہے وہ پیسوں کو کیا کر سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے۔ پھر ایک سوال جو معترضین کا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یار مردوں کو تو کیا طلاق کا اختیار دیا ہے، مردوں کو تو طلاق کا اختیار دیا ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کو طلاق کا اختیار کہاں پر دیا؟ یہ ایک ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی بھی ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً عورتوں کے حقوق کو رکھا مردوں کے برابر، اور اگرچہ عورت مردوں کو ایک درجہ فضیلت بھی دی لیکن دونوں کی صفت الگ الگ پیدا کر رہی، دونوں کے اندر جذبات ہیں، مرد کے اندر بھی جذبات ہیں، عورت کے اندر بھی جذبات ہیں، لیکن کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بھی ہے قرآن کے اندر، یہ عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے، اس کے اندر کنٹرول کا پاور ہے، اس لیے جب اس کے اندر کنٹرول کا پاور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے، مردوں کو دیا ہے، اور عورت بھی جذبات نہیں ہے، اس کے اندر کنٹرول کا پاور نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہ بیٹے کو بھی بدوا دے دیتی، ارے دیتی ہے جب غصے میں آتی ہے تو بیٹے کو بھی بدوا دے، جبکہ سب سے زیادہ عورت کو محبوب اپنا بیٹا ہوتا ہے، لیکن جب غصے میں آتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی بدوا دے دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک عورت کو طلاق کا پاور دے دیتے، طلاق کا اختیار دے دیتے، میرے دوستوں بزرگ ہم تمام کے تمام لوگ کیسے رہتے آپ کو کتنا کر سکتے؟ عورت وہ یہ کہ غصے کی تیز ہے، اس وجہ سے وہ طلاق لوگوں کو دے دیتی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ طلاق کا اختیار کس کو، اس لیے یہاں پر یہ سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یار مردوں کو تو 3 طلاق کا اختیار دے دیا اور عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا، اب وہ چھوٹے کیسے؟ اگر مردوں پسند نہیں آ رہا ہے، کوئی مرد بیکار سا ہے، نہ مرد ہے اور بھی بہت ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہے، وہ نانا لگتا اٹھا نہیں سکتا ہے، تو آج کی شریعت نے اس کو بھی اختیار دیا ہے خلا کا راستہ دے دیا۔ جس طریقے سے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، اسی طریقے سے عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم کو مرد پسند نہ آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ خلا دے سکتی ہے، گویا کہ مرد سے یہ ڈیمانڈ یہ پیشکش کرے کہ ہم 2-5 لاکھ روپے آپ کو دیں اور ہم کو ہماری چھٹی کریں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ اسلام نے کیا کیے ناانصافی کیے، عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں کیے، بلکہ اس کو بھی خلا کا اختیار دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے دوست بزرگ، اسلام کے اندر حکم ہے، اگر اسلام کو کلی طور پر پڑھا جائے، کلی طور پر آپ دیکھیے اسلام پر جو اعتراض جو کرتے ہیں، سوال جو کھڑے کرتے ہیں، آدھا ادھورا پڑھ لیا جاتا ہے تو سوال کھڑا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان کے بارے میں ایک انسان آدھا جانے تو سوال کھڑا کرے گا یار ایسا کیوں ہے، لیکن پوری زندگی کو معلوم کر لے تو پھر اس پر سوال کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر اسلام کو ایک انسان کلی طور پر پڑھ لیتا ہے، قرآن کو حدیث کو، تو انشاءاللہ اسلام کے ایک حکم پر بھی سوال کھڑا نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں دیکھیے، میں نے ابھی اسلام کی بات کی ہے، اسلام کے علاوہ بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے یہاں پر دیکھیے عورت کی کوئی حیثیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے،
اسلام کی آمد سے پہلے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی. اسلام کی آمد سے پہلے میرے دوست بزرگوں، جو عرب کا خطہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اس زمانے کی سب سے بڑی جو حکومتیں تھی، ایسر اور کسرا اس کو کہا جاتا تھا، وہ بھی عرب کے خطے پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھی. اس زمانے کی تاریخ آتی ہے، بلکہ قرآن کو ذکر کرتا ہے 14 کے اندر صفحہ نمبر 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے جاہلیت کی ایک صفت کو، صفت بد کو اور بری صفت کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پر عورت کی حیثیت تھی. اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. عرب والوں کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی بھی شخص کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں پر عورت پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، ان کی صفت کو صلی وجہ مسودہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. قرآن ذکر کرتا ہے ایسے تھے، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اور یہیں پر بس نہیں کہ چہرہ کالا پڑ گیا، وہ ہوا کثیر، اور اندر ہی اندر وہ کیا کرتا رہتا تھا، غصے ہوتا رہتا. میرے یہاں پر لڑکی سے پیدا ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا کہ میں تو ذلیل ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. اور یہیں پر بس نہیں، قرآن اور آگے ذکر کرتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا اس بنیاد پر کہ لوگ آئیں گے اور مجھے لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دیں گے کہ تمہارے یہاں پر لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قرآن آگے ذکر کرتا ہے یہیں پر وہ چھپتا پھرتا نہیں بلکہ ایمسکو علی ہون، وہ تصور کرتا تھا یا تو میں ذلت برداشت کر کے ذلیل ہوتا پھروں اور لڑکی کو اپنے گھر میں رکھوں، اور ہم یہ دوسروں فی التراب، یا اگر میں باوقار رہنا چاہوں، عزت والا رہنا چاہوں، ہم یہ دوسروں فی التراب، زمین میں اس کو میں کیا کر دوں، چھپا دوں. ہم یہ دوسروں فی التراب، وہ زمین میں کیا کر دیتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے، اس کا ایک نظریہ تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتی. وہ جب جنگ نہیں کر سکتی ہے، وہ تو لگا کے تھے نا، جنگ نہیں کر سکتی، مال غنیمت نہیں آئے گی. اور ہم کو بہت ذلیل سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ کوئی دوسرا انسان ہمارے گھر کا داماد بنے. میرے دوستو بزرگوں، اس عورت کو جو عزت دلائی ہے عرب کے اندر، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عزت دلائی. صرف یہیں پر گاڑی نہیں رک جاتی. اس دنیا کے 3 جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان میں سے ایک جو مذہب ہے جو یہودی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ایک زمانے تک ان کا یہ نظریہ تھا. اور کے بعد میں جب عورت گھر سے آتی، جو مہینے سے آتی ہے عورت، 5 دن 7 دن یا 10 دن جو بھی آتی ہے، وہ ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے. الگ کمرہ ہے، پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں پکا سکتی کہ یہ بیکار چیز ہے. جب تک وہ پاک رہے گی تو استعمال کی چیزیں ابھی کیا ہو گئی، ناپاک. ناپاک تو لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے. وہ یہ کہ عورت کو ذلیل سمجھتے تھے اور وہ یہ نظریہ پیش کرتے تھے، وہ دلیل پیش کرتے تھے. میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ وہ ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اسی عورت، یہودیوں کا، اسی عورت کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا. کیونکہ اصل تو ہم جنت میں تھے، حضرت آدم، کیونکہ یہودی لوگ بھی حضرت آدم کو مانتے اور حضرت بے شمار حضرات انبیاء علیہ السلام ان کی گویا کہ نسل میں آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت داؤد آئے، سلیمان آئے، تو اصل ہم جنت میں تھے. لیکن ان کا یہ نظریہ کہ جب شیطان آیا تھا سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس آیا اور اللہ نے فرما دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم اور حوا دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا. خیر شیطان آیا کس کے پاس، حضرت آدم کے پاس آیا. تو حضرت آدم نے انکار کرتے رہے، اللہ نے منع کیا. لیکن شیطان کو معلوم تھا کہ عورت کو پھسلایا جائے، تو اب شیطان کس کے پاس آیا، حضرت حوا کے پاس آیا اور حوا کو پھسلانے کی کوشش کی. اور وہ پھسلنے اور کہا کہ اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی. اور پھر جب عورت کو پھسلا دیا جاتا ہے تو مردوں کو بھی پھسلا دیتے. اس طریقے سے گویا کہ ان کا یہ نظریہ تھا. ان کے دلیل ہے، ہماری دلیل نہیں. اگرچہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے، دیکھیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو پھسلایا کہ اس درخت کو کھاؤ. جب حضرت آدم نے اس درخت کو کھایا تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس زمین پر اتر جائے. یہ ایک اس میں آدھا واقعہ صحیح اور آدھا ان کے کہنے کے مطابق ان کی تاریخ کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کی وجہ سے، اس عورت نے آدم کو پھسلایا اور درخت کو کھایا، اس بنیاد پر گویا کہ ہم کو زمین پر بچایا ورنہ تو ہم سے جنت میں. اس وجہ سے ان کے یہاں پر یہ نظریہ آئے کہ عورت کی ان کے یہاں پر کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھیے جو ایک دنیا کا بڑا مذہب عیسائی مذہب، دنیا میں ابھی سب سے زیادہ تعداد میں عیسائی لوگ ہیں. یورپ کے جو ممالک وہ عیسائی، ان کے یہاں پر یہ نظریہ پیش کیا کہ عورت کو بھی آزادی ملنی چاہیے. کیا ملنی چاہیے؟ ارے مردوں کو تو اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا، ہم عورت کو قید نہیں کریں گے. جس طریقے سے مردوں کو تمام اختیارات ہیں، جیسے وہ باہر جا سکتا ہے، وہ کما سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اور انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ جس طریقے سے مرد 1 سے زائد نکاح کر سکتا ہے، عورت کو بھی اختیار دو، عورت بھی 1 سے زائد نکاح کرے.
اب کیا کرا، عورتوں کو بھی بڑا مزہ آیا، ارے ہم کو تو کیا مل رہی ہے، آزادی مل رہی ہے، مرد کی طرح باہر بھی جاؤ، نوکری بھی کرو، سب کرو، اور ایک سے زائد نہیں کرو۔ میرا دوست کو بولتا ہوں، آپ دیکھیے شیطان نے پٹی پڑھائی اور فطرت سے ایک طریقے سے انہوں نے کیا کی، بغاوت۔ انہوں نے جب یہ نظریہ پیش کیا، عورت کو مارکیٹ میں لے کر آئے، بازار میں لے کر آئے، میرے دوست بزرگ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں نتیجہ کیا ہوا، ان کے یہاں پر نسب غلط غلط ہو گئے۔ جب ایک عورت ایک سے زائد نکاح کرے گی، یعنی شوہر کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں سے بوائے فرینڈ بنا سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نسب محفوظ رہ سکے گا۔ آپ دیکھیے عورت کو آزادی کے نام پر کیا کر دیا، انہوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی نعرہ دیا جاتا ہے جو مشرکین ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن آپ دیکھیے بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسلام نے جو عورت کو ایک مقام دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ تاریخی پہلو کو ذکر کیا تاکہ تقابل ہو کہ آپ دیکھیں کہ عورت کو کیسا مقام دیا، کہ اگر سوال کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ سب کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ آپ دیکھیے وراثت کی باری آئی تو اللہ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر۔ اگر ماں باپ کوئی مال چھوڑ کر جائیں، قریبی رشتہ دار کوئی مال چھوڑ کر جائیں، تو مردوں کو جس طریقے سے ملے گا اسی طریقے سے عورتوں کو بھی ملے گا۔ اور بڑی زبردست بات اس آیت کریمہ کے اندر، جہاں پر عورتوں کی باری آئی مال کے بارے میں، تو قرآن نے ایک قید بڑھائی، اور وہ قید یہ مما قل منه او كثر، چاہے مال قلیل ہو یا کثیر ہو، زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں عورتوں کو ملے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا انسان کی فطرت کہ مال جب زیادہ ہوگا تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے انسان کی چلو ٹھیک ہے عورت کو دے دو، لڑکی کو دے دو، بہن کو دے دو، بیوی کو دے دو، اس کو دے دو، لیکن جب مال کم ہوگا تو چلو یار بیٹے کو دے دو، بیٹے کو کیا ضرورت ہے۔ تو قرآن نے عورتوں کے ساتھ اس قید کو بڑھایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو عورت کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جو یوسف اللہ کی سب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 لوگوں کا تذکرہ کیا، یعنی کہ 12 حقدار وراثت کے اندر، اس میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مرد صرف بیٹے کی حالت میں، باپ کی حالت میں، دادا کی حالت میں اور بھائی کی حالت میں وراثت لے سکتا ہے، لیکن بیٹی ہے تو ایک عورت ہے تو بیٹی کی صورت میں بھی، پوتی کی صورت میں بھی، حقیقی بہن کی صورت میں بھی، اللہ کی بہن کی صورت میں بھی، اخیا کی بہن کی صورت میں بھی، دادی کی صورت میں بھی، نانی کی صورت میں، ان تمام صورتوں میں وراثت پا سکتی ہے۔ یعنی عورتیں ڈبل ہیں مردوں کے مقابلے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عورتوں کو اسلام میں کیسا مقام دیا۔ اور آپ دیکھیے قرآن کے آیت کریمہ پر اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہ دعا قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اللہ نے کیا فرمایا، عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی، باہر نہیں جائیں گی، نماز پڑھتی رہیں گی، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں گی۔ وہ کہتے ہیں بھائی قید کر دیا۔ میرے دوست بزرگ، ظاہر کے اعتبار سے مسلمانوں کو لگے گا ہاں یار یہ عورتوں کو تو پردے میں رکھ دیا، قید کر دیا، لیکن آپ دیکھیے اگر اس کے پورے مسائل کو دیکھا جائے اور اسلام کو پورا پڑھا جائے تو آپ دیکھیے اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ اس عورت کو تو اسلام نے رانی بنایا ہے، اسلام نے اس عورت کو ملکہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیے ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ عورت کو گھر میں رکھ دیا، کچھ نہیں کر سکتی بیچاری لاچار ہے۔ دیکھیے اسلام کی کیا مسائل ہے کہ اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں، یہ عورت بیٹی کی شکل میں، تو باپ پر ذمہ داری کب تک، جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، بالغ تو 9 سال میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی علامت نہ پائی جائے تو آخری 15 سال، جب تک چاہے نکاح 15 سال کی عمر میں ہو، 20 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں لڑکی کا نکاح نہ ہو، جب تک اس کا باپ ہے اس کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے، عورت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ پر ہے، اس کے نام نسخے کا انتظام کرے گا۔ آپ دیکھیے اگر یہ بیٹی کی شکل میں تو باپ کو باڈی گارڈ بنائے، اس طریقے سے ملکہ کے لیے، بادشاہ کے لیے کام کیا جاتا ہے اور نوکر کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے عورت کے مقام کو بڑھایا نہیں۔ اور پھر یہ اور آپ دیکھیے ایک چیز ہو، بیٹے کے بارے میں ایسا نہیں کہا، بیٹے کے بارے میں کیا کہا، باپ پر جو ذمہ داری آئے گی بیٹے کی، بالغ ہونے، بالغ 13 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 15 سال میں بھی ہو سکتا ہے، جو بھی صورت ہو 15 سال، اس کے بعد باپ پر ذمہ داری نہیں، اچھی تعلیم دے، تربیت کر دے، نکاح کر دے، اس کے بعد اس پر ذمہ داری نہیں آتی۔ اب بیٹے خود کماؤ، باپ اگر وہ خرچہ کرتا ہے تو اپنی باپ کا کیا ہے، احسان ہے، لیکن بیٹی کے بارے میں یہ نہیں کہا، جب تک نکاح نہ ہو جائے گا باپ کی ذمہ داری، اور جب نکاح ہو جائے گا تب شوہر پر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے 4 بوڑھی کا ڈولا، بھائی کی شکل، اگر بہن کی شکل میں تو بھائی پر ذمہ داری آتی ہے، ماں کی شکل میں ہے تو بیٹے پر ذمہ داری آتی ہے۔ عورت کو کمانا نہیں،
اسلام کی نظر میں عورت یعنی کوئی انسان فورس نہیں کر سکتا بیٹی تم کماؤ. ہاں بیٹی کما رہی ہے الگ مسئلہ ہے, عورت کما رہی ہے الگ مسئلہ ہے, لیکن کوئی بھی مرد فورس نہیں کر سکتا کہ تم کماؤ, کیوں کمانے کی ذمہ داری اس پر ہے, مرد پر ہے. تو آپ دیکھیے اسلام نے اس کو کیا بنایا ہے, ملکہ بنایا ہے, رانی بنایا ہے. عورت کے مقام کو اسلام نے بڑھایا ہے, اسلام نے بڑھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی عورتوں کی عزت کرنے والا بنائے.